نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورہ معاہدہ اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں سے بھی اللہ نے اپنے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے مختلف معاہدے اور عہد لیے ہیں کہ تم ہر حال میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اسی طرح کے عہد اللہ نے پہلے اہل کتاب یہودیوں سے بھی کیے اور جو اللہ نے یہودیوں سے عہد لیا اس کا ذکر کیا اسی رکوع کے آغاز میں اور ساتھ اس عہد کے جو بنیادی نکات تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ نماز پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ کہ نماز کا نظام قائم کرو گے تو اسی طرح وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ ان کی تعلیمات جو بھی وہ پیش کریں گے اس پر تم ایمان لاؤ. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اسی طرح تم ان رسولوں کی تائید و نصرت کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ یعنی اللہ کی مخلوق پر بغیر کسی لالچ اور مفاد کے خرچ کرو گے. یہ اس عہد کی شکیں تھی لیکن قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیے اس پر عمل نہیں کیا. ان عہدوں کو توڑنے کا نتیجہ اور سزا یہ ان پر آئی کہ اللہ نے ان پر لعنت مسلط کر دی. لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً دنیا میں ان پر لعنت اور قساوت قلبی کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا. لعنت دو صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے. معاشی طور پر تباہی و بربادی کی صورت میں اور سیاسی طور پر غلامی کی صورت میں جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. اور قساوت قلبی کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیں. انسانیت کا غم اور دکھ اور درد اور ان پر رحم کھانا یہ نہیں رہا بلکہ ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہو.
اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی دوسری جماعت نصارہ سے بھی عہد لیا تھا. ان کا عہد گزشتہ آیات میں ذکر کیا اور یہ بات بھی واضح کی کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس عہد میں جو انہیں بات سمجھائی گئی تھی، جس پر عمل کرنے کے لیے انہیں کہا گیا، انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے فراموش کر دیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی نصارہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہونا، یہ ان کا وتیرہ بن گیا. قرآن نے ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپس کی دشمنی اور عداوت قیامت تک ان میں پیدا ہو گئی. نصارہ کے مختلف گروہ اور فرقے تھے. کچھ گروہوں کا تذکرہ پہلے ہوا ہے جن کو یعقوبیہ کہا جاتا تھا. اسی طرح ایک گروہ ایسا بھی نصارہ میں پیدا ہو گیا جو کھلا اور واضح شرک میں مبتلا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی خدائی کا دعویٰ کرنے لگ پڑا. آج کے درس میں اس گروہ کا بھی تذکرہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہیں، یعنی مسیح ابن مریم وہی تو خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو خدا بنا دیا. قرآن مجید نے ان سے سوال کیے ہیں اور فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم، بلکہ وہی نہیں جس قدر دنیا میں انسان بستے ہیں، ان سب پر اللہ موت طاری کر دے، انہیں ہلاک کر دے، ہلاکت کا نتیجہ موت ہے، ان پر موت آ جائے، تو کون ہے جو اس موت سے ان کو بچا سکتا ہے، ہلاکت سے ان کو بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے اس کا اختیار رکھنے والا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو موت سے بچا دیں، یا حضرت مریم علیہ السلام، یا دنیا کے تمام انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ہو جو اللہ کے اس قانون اور اس کی طاقت و قوت اور قدرت سے باہر ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو خدا جو ہے اس پر تو کوئی زوال اور موت آنے والی نہیں ہے، وہ تو حی قیوم ہے. انبیاء علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کہ ان کو تم خدا بنا دو اور خدا کی ہستی اس کو نہ پہچانو، اس کا انکار کر دو، یہ تو سراسر گمراہی اور ضلالت ہے. قرآن مجید نے یہاں ان الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ یقیناً ان لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار اور کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. قل اے پیغمبر پوچھیے ان سے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں کون اس چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، یہ کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں انسان بستے ہیں ان سب کو ہلاک کر دے. تو کون ہے جو اس بات کا اختیار رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو کہ انہیں بچا لے؟ بلکہ سنو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ان ساری کائنات کا، چاہے وہ آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات ہو، زمین میں رہنے والے انسان اور مخلوقات، ان سب کا مالک اللہ ہے. بادشاہ مطلق وہی اللہ کی ذات ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، اور سب اس کی مخلوق ہے. خالق وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور ان سے پہلے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت اور دسترس رکھنے والا ہے.
کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ان اہل کتاب میں ایک اور بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ اللہ کے احکامات و آیات کو صحیح پس منظر میں انہوں نے سمجھا ہی نہیں، بلکہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس دور میں انبیاء علیہ السلام نے، خاص طور پر مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم اور امتیوں کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے مقصد اللہ کی رحمت و شفقت کو سمجھانا تھا، اس کی مہربانی و عنایت اور ربوبیت کو سمجھانا تھا جو بندوں پر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اسی رحمت کو مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت گزر رہی تھی، راستے پہ ایک بچہ وہ کھیل رہا تھا، اس کی ماں بھی قریب ہی موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں اور اس راستے سے گزریں گے، گھوڑوں پر سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں، فوجی لشکر تھا۔ تو اس عورت نے بڑی تیزی سے اپنے اس بچے کو اٹھا کر گود میں اور سینے سے چمٹا لیا کہ کہیں کسی قسم کا میرے بچے کو غضرت اور تکلیف نہ پہنچے، اور وہ اپنے بچے کو چومنے لگی، سینے سے چمٹانے لگی، پیار کرنے لگی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، دیکھو ماں کو کس قدر اپنے بچے سے پیار ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کا اندیشہ اسے ہوا، اس نے فوراً اسے بچانے کے لیے اپنے سینے سے چمٹا لیا، لگا لیا۔ کیسے ایک مامتا کی محبت ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اس محبت کا وہ تذکرہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا، اس سے بڑے تعجب والی بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے پیار اور محبت ہے، اللہ کو اپنے بندے سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار و محبت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رحمت کو، اس کی ربوبیت کو ایک مثال سے سمجھایا، ماں کی مثال سے سمجھایا۔ اسی طرح اور مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رحمت کو سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو اللہ کی اس ربوبیت کو جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، جیسے وہ پالتا ہے، جیسے وہ ان کو پروان چڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، اس کو اس سے سمجھایا جیسے باپ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس قدر جدوجہد کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی ترقی چاہتا ہے، انہیں کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو کہا کہ دیکھو اللہ تمہارے لیے باپ کی طرح ہے، جیسے ایک باپ ہوتا ہے اولاد کی، اللہ کی تم پر شفقت و مہربانی و عنایت اس طرح ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کا مطلب غلط لے لیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، ہم میں سے کوئی اللہ میاں کا علیاذ باللہ بیٹا ہے تو کوئی پوتا ہے تو کوئی پڑپوتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی نسبت اللہ کی طرف ابوت و بنوت کی کر دی۔ اس کا قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب کی دونوں جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اور اس کے محبوب اور چہیتے ہیں ہم۔ اسی سے یہ نظریہ پیدا ہوا یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر کہ دیکھیں اہل کتاب کو عیسائی بھی کہتے تھے اور یہودیوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم جب اللہ کی اولاد ہیں، اللہ میاں اپنی اولاد کو، بیٹوں کو جیسے باپ بیٹوں کو سزا دیتا ہے، اور اس صرف تنبیہ کرنے کے لیے، سرزنش کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ دل سے کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ میاں ہم سے ناراض نہیں ہے، اور ہماری کرتوتوں اور غلطیوں کی وجہ سے کوئی سزا ہوگی بھی تو صرف تھوڑا سا 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اور پھر 40 دن تھوڑی بہت سزا ہوگی ہماری
سرزنش ہوگی، اس کے بعد ہم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس طرح کا نظریہ انہوں نے اپنا لیا تھا۔ اور معاف کرنا، آج کچھ اسی طرح کے نظریات مسلمانوں کے بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو مسلمان ہو گئے نا، اب ہمارے لیے تو جنت ہی ہے، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اے پیغمبر ذرا ان سے ایک سوال تو کرو کہ پھر تمہاری کتابیں تمہیں عذاب اور سزاؤں سے بھری ہوئی ہیں کہ کس قدر تمہاری نسل پر، تمہاری قوموں پر، تمہارے آباء و اجداد پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے سزائیں مسلط کی۔ بہت ساری سزاؤں کا تذکرہ ہے تمہاری کتابوں میں، تم پر بھی اللہ کی سزائیں آتی رہی ہیں۔ تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا؟ بیٹوں کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا، تم بیٹے ہو اللہ کے، تو پھر کیوں تم پر عذاب اللہ کے آتے رہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ دیگر مخلوقات کی طرح تم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہو، انسان ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بشر ممن خلق، اور اللہ وہ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، انہیں عذاب دیتا ہے اپنے قانون کے تحت۔ جو لوگ اس کے احکامات کی اتباع اور پیروی کریں یقیناً انہیں معاف کرتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جو اس کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں عذاب اور سزا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے وہی جملہ دہرایا جو پچھلی آیت میں تھا کہ دیکھو اس ساری کائنات کی بادشاہت، ملکیت، خالقیت، قدرت وہ سب اللہ کی ہے۔ اللہ مالک ہے، وہی اس کائنات کا اکیلا بادشاہ اور حکمران ہے، باقی سب اس کے مملوک اور ماتحت ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے لوٹ کر اسی کے حضور جانا ہے ایک دن، اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینا ہے۔ ان کی گمراہیوں کو بیان کرنے کے بعد اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی اب تمام اہل کتاب کو قرآن مقدس اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، حضور کی اتباع کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تم پر تو اللہ نے بڑی مہربانی کی، ایک طویل زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام کی عام کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال ایسے گزر گئے کہ کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی گمراہی پیدا ہونا شروع ہوگی۔ لوگوں نے ان کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کر لیا، یہودیوں نے طرح طرح کی تعلیمات میں تحریفات کی، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں بھی گزرا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ اللہ کی تعلیمات اور قوانین کو انہوں نے بدل دیا، قوانین میں مرضی کی رد و بدل کر لی۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کا ہدایت کا سلسلہ جوں اس میں تاخیر ہوتی گئی، وقت گزرتا چلا گیا، تو ہر آنے والے دور میں اس میں گمراہی شامل ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے اپنی مرضی کے نظریات، عقائد، اعمال اس میں شامل کر لیے۔ 600 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے۔ اس طویل عرصے میں تم گمراہی میں مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ نے اب اپنی اسی ربوبیت اور رحمت کے پیش نظر بندوں پر بہت بڑی مہربانی کی کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نور مبین عطا کر کے بھیجا ہے قرآن مقدس کی صورت میں، جو قوموں کو گمراہی سے نکال رہی ہے، ہدایت کی دعوت دے رہی ہے، کامیابی کے راستے کی طرف بلا رہی ہے۔ اب تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جو حضور لے کر آئے قرآن مقدس کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، حضور کا اسوہ اور سیرت تمہارے سامنے، اب تم اس کو ہی اختیار کرو۔ حضور کے زمانہ میں بھی
اہل کتاب کو اسی بات کی دعوت دی، تا قیامت بھی ان کو اس بات کی دعوت ہے کہ وہ اب قرآن پر غور کریں، حضور کے اس اسوے اور سیرت کو دیکھیں۔ اور مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے عہد کی ہے، ان کے لیے مشعل راہ تو حضور ہی کی سیرت ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے رسول اس زمانہ میں تشریف لا چکے ہیں کہ جو زمانہ تمہارے اور تم سے پہلے رسولوں کے درمیان فترت کا ہے، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے منقطع ہونے کا ہے، طویل زمانہ 600 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، یبین لکم، تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان تقولوا، کل کہیں یہ نہ تم کہنے لگو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ایسا رسول نہیں آیا جو ہماری گمراہی کے حوالے سے ہمیں متنبع کرتا اور ہمارے اچھے کاموں اور کردار پر ہمیں خوشخبری سناتا، کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ کل یہ نہ کہنے لگ پڑنا، اب وہ بشیر و نذیر تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر کا معنی ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ بات، یہ کام تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور غلط کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ظلم، فساد، بدامنی پھیلانے والے، تو ان کو متنبع کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہی بربادی کا باعث بنے گی، تمہیں دنیا میں بھی ذلت، پستی، غلامی کی طرف لے جائیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول جو بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف نمایاں طور پر بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے کہ جو بشیر و نذیر ہے، مبشرا و نذیرا، اللہ نے خوشخبریاں دینے والا اور ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرانے والا یہ پیغمبر بھیجا ہے، منیر بھی ہے، بشیر و نذیر بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آ چکی ہیں، یبین لکم، جو تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور دیکھو اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اپنی اسی قدرت کے تحت اس نے تمہارے لیے ہدایت کا نظام قائم کیا، لہذا اب تمہارے لیے اسی میں نجات ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو قرآن مجید 3 آیات مبارکہ میں اہل کتاب کی ان گمراہیوں کا ذکر کیا ہے جن میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور اپنی ہدایت اور قانون نجات کا تذکرہ کیا ہے کہ اب تم نجات اور کامیابی چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے رہنمائی لینے کی اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔